الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ النساء کا آغاز کیا تھا۔ 4 آیات ابتدائی ان کا ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ اس سے آگے آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور نہ دو اپنے مال سفہاء کو۔ سفہاء سفیہن کی جمع ہے، کم عقل، نادان۔ تو ان کو تم اپنے مال یعنی ان کے مال جو تمہارے قبضے میں ہیں، جن کے تم سرپرست ہو، اللاتی جعل اللہ لکم قیاما، وہ اموال جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منتظم بنایا ہے۔ وارزقوہم فیہا، اصل میں اس میں یہ ہے کہ یتیم بچہ ہو، عام طور پر یہی ہوتا تھا کہ کوئی یتیم بچہ ہے اور اس کا مال بھی ہے تو کوئی اس کے رشتہ داروں میں سے یا کوئی آدمی اس کا سرپرست اور اس کا منتظم مقرر کیا جاتا تھا۔ یہ از خود بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا رشتہ دار خود اس کا منتظم بنے اور اس کے مال کا انتظام کرے، یا فیملی کی طرف سے ہو سکتا ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اس کو مقرر کیا جائے کسی یتیم بچے کے انتظامی مالی امور کا نگران۔ تو اب ان کو کہا جا رہا ہے، اب اس میں ان کا مال ان کے پاس بطور امانت ہوتا ہے کہ ان کے اوپر خرچ کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ تو فرمایا کہ ان کے مال ان کو نہ دو جب تک، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جب تک وہ سمجھداری اور عقل مندی ان میں ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اس میں فرمایا کہ سفہاء، نادان، ناسمجھ جو ہیں، ان کو ان کے مال نہ دو، اللاتی جعل اللہ لکم قیاما، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نگران اور محافظ بنایا ہے۔ وارزقوہم فیہا، اس میں سے انہیں کھلاؤ، وکسوہم، اور ان کو اس کپڑے پہناؤ، یعنی ان کا کھانا پینا سارا انتظام اسی سے ہوگا، لیکن ان کا مال ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے حوالے کیا جائے گا تو وہ ضائع کر دیں گے۔ تو اس لیے جو منتظم ہوگا وہ اپنے قبضے میں رکھے گا، ان کے کھانے پینے پہننے ہر چیز کا انتظام ان کے مال سے کرے گا۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور انہیں معروف اچھی بات کہو۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی خواہش ہوگی کہ اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے، جیسے کہ بچوں میں بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ ان کے حوالے کیا جائے، اور جب ان کے حوالے کیا جائے گا تو 2 دن میں وہ اڑا کے فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ان کے مال ان کے حوالے نہ کیے جائیں، بلکہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے معروف طریقے سے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ینہا سبحانہ وتعالی عن تمکین السفہاء من التصرف فی الاموال التي جعلها اللہ للناس قیاما۔ سفہاء یعنی نادان اور ناسمجھ، ان کے وہ مال جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منتظم بنایا ہوا ہے، ان کے مال ان سفہاء کے سپرد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب آگے اس میں فرماتے ہیں کہ اصطلاح فقہ میں ایک اصطلاح ہے حجر۔ حجر ایک عربی میں کہتے ہیں پتھر کو بھی، اور حجر کا معنی ہوتا ہے روکنا، کسی آدمی کو اپنے ملکیت میں تصرف کرنے سے روک دینا، اس کو حجر کہتے ہیں۔
تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یؤخذ الحجر علی السفہاء ومن ہا ہنا یؤخذ الحجر علی السفہاء، یعنی نادان اور ناسمجھ لوگ جو ہیں ان پر حجر یعنی رکاوٹ پابندی اس سے لی جاتی ہے۔ وہم اقسام، کہتے ہیں کہ سفہاء جو ہیں نادان اس کی کئی قسمیں ہیں۔ فتارتاً یکون الحجر للصغر، کبھی کبھی تو یہ حجر اور پابندی رکاوٹ جو ہے بچپن کی وجہ سے ہوتی ہے کہ بچہ ہے ناسمجھ ہے، اس کا مال اس کو دیں گے تو اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ اس کو اڑا کے اور ضائع کر دے گا۔ فإن الصغیر مسلوب العبارت، یعنی وہ کاروبار کام کاج نہیں کر سکتا ہے، ناسمجھ ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں مال خرچ کرنا کہاں نہیں خرچ کرنا ہے، تو وہ ضائع کر دے گا، اس لیے اس پر حجر ہے، یعنی اس کا مال اس کے سپرد نہیں کیا جائے گا۔ وَتَارَةً يَكُونُ الْحَجْرُ لِلْجُنُونِ، بعض اوقات یہ حجر بڑے آدمی پر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ نہ دیوانہ ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، اس کو عقل نہیں ہوتی ہے، تو مال اس کا ہوتا ہے، تو اس کا مال بھی کوئی اس کا منتظم اور نگران جو ہے اس کے سپرد ہوگا، جو اس پہ خرچ کرے گا لیکن اس کے حوالے نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں بھی یہی ہوگا کہ وہ مال اپنا ضائع کر دے گا۔ اور اس میں حجر ایک اور بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایک آدمی لوگوں کے اس نے قرضے دینے ہیں، کسی سے سامان خریدا ہے اس کی رقم ادا کرنی ہے، کسی سے قرض لیا ہے مختلف، اور اس کے پاس ہے کچھ نہیں، تو اب اس کو بھی قاضی یا جج جو ہے اس پہ پابندی لگا دیتا ہے کہ تو نے کوئی چیز اب خریدنی نہیں ہے۔ اس کو بھی حجر کہتے ہیں کہ اس کے یعنی مفلسی کی وجہ سے اس پہ حجر ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَا إِذَا أَحَاطَتِ الدُّيُونُ بِرَجُلٍ وَضَاقَ مَالُهُ عَنْ وَفَائِهِ، کسی پہ قرضے بہت زیادہ ہو جائیں اور اس کا مال ان قرضوں کو پورا نہ کر سکے، تو فَإِذَا سَأَلَ الْغُرَمَاءُ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ، حجر علیہ، اس کے جو غرماء ہوں گے، قرض خواہ ہوں گے، وہ پھر قاضی کے پاس، حاکم کے پاس جا کے کہیں گے کہ اس کے اوپر اتنے قرضے ہیں، وہ پہلے تو ادا نہیں کر رہا اور آگے کاروبار کر رہا ہے، لوگوں سے لے رہا ہے، تو پھر حاکم اس پہ حجر یعنی پابندی لگائے گا کہ اب تو کاروبار یا نہیں کر سکتا، تو کسی سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا، اپنی چیزیں بیچ نہیں سکتا، پہلے لوگوں کے تو قرضے ادا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سفہاء جو ہیں ان کو ان کے مال نہ دو، اللاتی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نگران اور منتظم بنایا، ورزقوہم فیہا، اور انہیں اس میں سے دو، وکسوہم، انہیں پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کو، یعنی اگر وہ اپنا مال مانگیں، بھائی مال ہمارے حوالے کرو، تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ، بھائی تمہیں سمجھ نہیں ہے، اگر تمہارا مال تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو تم اس کو ضائع کر دو گے، تمہیں کاروبار کرنے کا پتہ نہیں، تو اس طرح یعنی ان کو سمجھایا جائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو آزماؤ، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یتیم اس بچے اور بچی کو کہا جاتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، اور یتیم جو ہوتا ہے صرف نابالغ کو کہا جاتا ہے، جب بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو یتیم نہیں کہا جائے گا، صرف جب تک بچے ہیں نابالغ ہیں تو اس وقت تک ان کو یتیم کہا جائے گا، وہ لڑکا اور لڑکی جس کا باپ فوت ہو جائے۔ تو اب ان کا مال کسی نگران کے پاس ہے جو ان پر نگران مقرر ہے، تو اس کو حکم دیا گیا کہ اس میں سے ان پہ خرچ کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کے رہنے کا
ان کے کپڑوں کا ہر طرح کا انتظام کرو، لیکن ان کے مال ان کے حوالے نہیں کرنا ہے کہ وہ ضائع کر دیں گے۔ اب فرمایا جا رہا کہ ساتھ ساتھ ان کو آزماتے رہو، یعنی تھوڑا سا مال دے کے ان کو آزمایا جائے وہ کس طریقے سے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اس سے پہلے ان کو آزمایا جائے گا۔ تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر تم ان میں سے رشد یعنی سمجھداری پاؤ کہ یہ سمجھدار ہو گئے ہیں، تو بلوغت کے بعد فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اب بلوغت کی عمر جو ہے اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ جو محتاط قول ہے وہ یہ ہے کہ 15 سال کا بچہ اور بچی اس کو شرعی اعتبار سے بالغ سمجھا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی بالغ ہو سکتے ہیں، لڑکی کے لیے کم از کم 9 سال عمر ہے، لڑکے کے لیے 12 سال ہے، تو 9 سال سے لے کر 15 سال تک اس دوران بچی جو ہے اس کی بلوغت کی عمر ہے، اور لڑکے کے لیے 12 سے 15 سال کا بہرحال، اور یہ 15 سال بھی چاند کے اعتبار سے جو تقریباً 14.5 سال یہ سورج شمسی تقویم کے حساب سے بنتے ہیں، تو اب اس کو بالغ سمجھا جائے گا، یعنی وہ احکام شریعہ کا مکلف ہوگا، احکام شریعہ کا اس کو مکلف سمجھا جائے گا۔ اب یعنی جس طرح مثلا نماز فرض ہے، تو یہ اس کے لیے نماز کی فرضیت کے لیے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ عقل اور بلوغ بھی شرط ہے کہ عاقل بالغ مسلمان پہ فرض ہے۔ تو احکام شریعہ کے مکلف جو ہیں وہ عاقل بالغ مسلمان ہیں، مسلمان احکام شریعہ کا مکلف ہے کہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اگر کوئی دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو وہ بھی احکام شریعہ کا مکلف نہیں ہے، وہ بھی اس پہ بھی فرض نہیں ہے۔ بچہ ہے، نابالغ ہے، تو وہ بھی احکام شریعہ کا مکلف نہیں ہے۔ بچوں کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے، ان کو سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ بلوغت سے پہلے تمام چیزیں ان کی سمجھ میں ہوں، جیسے ہی ان پہ نماز فرض ہو تو وہ اس فرض کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو میکسیمم زیادہ سے زیادہ جو عمر ہے وہ 15 برس ہے کہ اس عمر میں بچہ اور بچی اس کو بالغ سمجھا جائے گا، اس پہ نماز فرض ہوگی، روزہ فرض ہوگا، اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج فرض ہوگا۔ اسی طرح دیگر احکام شریعہ جو ہیں ان کی پابندی ہوگی، اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، یہ ساری چیزیں۔ تو اب اس سے پہلے جو ہے وہ احکام شریعہ کا مکلف اور پابند نہیں ہوتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے یہ حدیث پاک مروی ہے، فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان پہ ان کا گناہ یا جرم لکھا نہیں جائے گا۔ عن الصبی حتی یحتلم، بچے سے حتیٰ تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ تو بلوغت سے پہلے اس پہ احکام شریعہ مکلف، یعنی احکام شریعہ کی پابندی نہیں ہے۔ اب بچہ جو ہے اس کیا فرمایا، رفع القلم، قلم اٹھا لیا گیا، یعنی اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو بچے کو مرفوع القلم کہتے ہیں، ہمارے ہاں بعض اوقات معصوم کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ لفظ معصوم کہنا درست نہیں ہے۔ معصوم انبیاء کرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں انبیاء کرام اور فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہیں، جہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔
اولیاء کرام جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو محفوظ کہا جاتا ہے کہ وہاں گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے۔ باقی لوگ جو ہیں ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، ہوتے بھی ہیں۔ تو اب یہ بچے کو مرفوع القلم کہا جاتا ہے، معصوم نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ کہ اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ اب کہیں گے کہ معصوم اور مرفوع میں کیا فرق ہے؟ بچے دیکھیں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو بڑا کرے گا تو گناہ ہوگا، گالی دیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، بعض باتیں چوری کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں گناہ ہیں۔ لیکن چونکہ بچے ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع القلم ہے تو اس کا یہ گناہ لکھا نہیں جاتا، تو اس کو مرفوع القلم کہیں گے، معصوم نہیں کہیں گے۔ گناہ تو کر رہا ہے لیکن چونکہ احکام شریعہ کا وہ مکلف نہیں ہے اس لیے اس کا گناہ لکھا نہیں جائے گا، تو اس کو مرفوع القلم کہتے ہیں، معصوم نہیں کہیں گے۔ تو فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، عن الصبی حتی یحتلم، بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، وعن النائم حتی یستیقظ، اور سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے۔ اب سویا ہوا ایک آدمی ہے، اس سے کوئی ایسا کام ہو گیا، مثلا وہ کسی کے اوپر سویا اس نے سائیڈ بدلی اور کسی کے اوپر جا کر گرا، کوئی اس کا نقصان کر دیا، تو اب وہ سویا ہوا ہے، وہ مرفوع القلم ہے، اس حالت میں اس نے اگر کسی کا نقصان کر دیا ہے تو وہ اس پہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح مثلا سوئے ہوئے کوئی آدمی ایسی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، تو اب وہ سویا ہوا ہے، تو نیند کی حالت میں وہ مرفوع القلم ہے۔ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، اور مجنون سے یہاں تک کہ وہ اس کا افاقہ ہو جائے، یعنی اس کا جنون ختم ہو جائے، حالت جنون میں بھی وہ مرفوع القلم ہوتا ہے۔ اور اس کی جو محتاط قول میں نے کہا کہ وہ حتی یستکمل 15 سنۃ، 15 سال جو ہے وہ عمر ہے کہ اس عمر میں وہ اس کو بہرحال بالغ سمجھا جائے گا اور اس کے بالغ کے احکام ہوں گے، احکام شریعہ کا مکلف ہوگا۔ اور اس میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں عرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وانا ابن 14 فلم یجزنی، فرماتے ہیں غزوہ احد کے موقع پہ مجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ یہ بھی جنگ میں شامل ہوں گے۔ اس وقت وہ 14 برس کے تھے، تو فرماتے ہیں کہ حضور نے اجازت نہیں دی، اس وقت ان کو اس جنگ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ 15، فرماتے ہیں پھر اس کے 1 سال بعد جب غزوہ خندق ہوا تو پھر مجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ یہ بھی جنگ میں شامل ہوں گے، تو فرماتے ہیں فَأَجَازَنِي، تو مجھے آپ نے اجازت دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 سال کا بچہ اور بچی اس کو بہرحال بالغ سمجھا جائے گا اور اس کے بالغ کے احکام ہوں گے کہ 14 سال کی عمر میں ان کو جنگ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جب 15 سال کے تھے تو ان کو اس جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی۔ فقال عمر بن عبد العزیز لما بلغہ ھذا الحدیث، حضرت عمر بن عبد العزیز کو جب یہ حدیث پہنچی تو انہوں نے کہا ان ھذا الفرق بین الصغیر والکبیر، کہ یہ فرق ہے صغیر اور کبیر میں، یعنی 15 سال سے پہلا جو ہے اس کو صغیر کہا جائے گا اور 15 سال کا اس کو یعنی بڑا کہا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی اگر یعنی بلوغت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو شرعی طور پر اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ،
یعنی جن یتیموں کا مال یہ ان کے سرپرستوں اور ان کے نگرانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، جن کے پاس ان کا مال ہے، جو ان پہ نگران مقرر ہیں، کہ ان کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر ان میں سے تم رشد پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس ان کے مال ان کو دے دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، بچہ جو ہوتا ہے، مثلا بچہ ناسمجھ ہے، اس پہ حجر ہوتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کی اجازت سے کوئی کام کاج کر سکتا ہے۔ اگر ماں باپ کی اجازت نہ ہو تو اس کا کیا ہوا جو بھی مثلا کوئی سودا، کوئی بزنس ہوگا، وہ یعنی قانونی طور پر وہ یعنی نافذ نہیں ہوگا۔ مثلا جس طرح دیکھیے آپ بچے کو بھیجتے ہیں، یہ بچہ ہے 8-10 سال کا، اس کو بھیجا بھائی دکان سے فلاں چیز لے آؤ۔ اب چونکہ ماں باپ نے اجازت دی ہے تو جائے گا، 10 یورو لے کے جائے گا، بھی یہ دیے چیز لے کے آ گیا، سمجھدار بچہ ہے وہ لے کے آ جاتا ہے، تو ماں باپ کی طرف سے اجازت ہے تو وہ نافذ ہوگا۔ مثلا اس طرح اگر کوئی بچہ اتنا چلا جائے اور جا کے وہ 10,000 کی کار کا سودا کر دے تو کر تو سکتا ہے، سمجھدار 8-10 سال کا بچہ ہے، لیکن وہ نافذ نہیں ہوگا۔ اب کوئی بڑا آدمی جا کے سودا کرتا ہے تو بعد میں نہیں کہہ سکتا جی میں نہیں، اس نے ایک سودا کیا ہے، قانونی طور پر وہ اس کا پابند ہے قانون کے مطابق، لیکن بچہ اگر ایسی بات کرے گا تو وہ یعنی نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ اس پہ حجر ہے۔ وہ اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا ماں باپ کی طرف سے، اس کے سرپرست کی طرف سے اس کو اجازت ہوگی، ٹھیک ہے بھائی جاؤ دکان سے یہ چیز خرید لاؤ، اس نے پیسے دے گا اور اتنی چیز خرید لے گا۔ اس حد تک اس کا تصرف جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جتنی اس کے ماں باپ کی طرف سے اجازت ہوگی اتنا ہی اس کا تصرف جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ اگر وہ ایسا کوئی کرے جو اس کے ماں باپ یعنی جو عام روٹین سے ہٹ کے ہو تو پھر وہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو جو یتیموں کے یعنی نگران اور ان کے سرپرست ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کو آزماتے رہو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ سمجھداری اور بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان سے رشد پاؤ یعنی تمہیں ان میں سمجھداری نظر آئے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اس کو غلط طریقے سے اور جلدی جلدی ان کے مال نہ کھوائیں اکبرو کہ یہ بڑے ہو جائیں گے، ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ پیدا ہوگا کہ ایک آدمی کسی یتیم بچے کا منتظم مقرر ہے اور یتیم کا مال ہے، وہ اس کا منتظم ہے اور اس کے مال اس کے کاروبار کی وہ نگرانی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنا کام کاج کاروبار نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پھر فرمایا گیا کہ وہ اگر کسی یتیم کا اتنا مال ہے کہ اس کی نگرانی کے لیے اس کو پورا ٹائم دینا پڑتا ہے اور وہ اپنا کام کاج کاروبار نہیں کر سکتا، تو جو اس کا نگران مقرر ہے وہ اس سے معروف طریقے سے اتنا لے سکتا ہے جتنا اس کی ضرورت جو پوری ہو جائے۔ تو فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو تو غنی ہو یعنی جس کے پاس اپنا مال ہو، کاروبار ہو، یا اس کو ضرورت نہ ہو تو پس وہ بچتا رہے، پھر وہ یتیم کے مال سے بالکل کچھ نہ کھائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہو جس کے پاس اپنا مال نہ ہو اور وہ اپنا کاروبار کام کاج نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، پس وہ معروف طریقے سے یعنی اتنا اس میں سے وہ کھا سکتا ہے جتنا یعنی اس کی ضرورت جس سے پوری ہو جائے۔
اب اس میں پھر آگے جب وہ یتیم کے مال سے ضرورتاً فقیر ہے اور اس کا نگران ہے اور اس کی وجہ سے وہ کوئی اور کام کاج نہیں کر سکتا اس کے مال کی حفاظت یا اس کے کاروبار کی نگرانی کی وجہ سے، اور ضرورت مند ہے تو وہ اس سے لے گا، تو لینے کے بعد اب کیا اس کو واپس بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اس میں بھی آگے پھر علماء کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس نے ضرورتاً اور اجرت کے طور پر اس میں سے لیا ہے جو اس کی ضرورت تھی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ یعنی اس کو گویا ادھار سمجھے گا، اور جیسے ہی وہ اس کے ہاتھ میں مال آئے گا اپنا تو وہ اس کا مال پھر اس کو واپس کر دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے یہ جو یعنی خلافت اور بیت المال جو ہے اس کو، قال عمر رضی اللہ عنہ انی انزلت نفسی من ھذا المال بمنزلۃ وال الیتیم۔ آپ خلیفہ تھے تو خلیفہ ہوتے ہوئے آپ بیت المال سے ضرورتاً اتنا مال لیتے تھے جس سے آپ کا گزارا ہو سکے۔ آج کے دور کی طرح نہیں کہ یعنی اس کو یعنی اڑایا جاتا ہے، اور وہ بیت المال یا گورنمنٹ کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کو وزیر مشیر اس طرح کے لوگ بے تحاشا اڑاتے ہیں، اور جو لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے علاج کے لیے نہیں ہوتا ہے اور وہ اڑا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو یوں سمجھا ہے جیسے کوئی یتیم کا والی ہے۔ ایک آدمی کے پاس یتیم کا مال ہے اور وہ اس کا منتظم ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر یتیم کا والی جو ہے اس کا سرپرست اور منتظم غنی ہے تو پھر تو بچے، اس کے مال سے نہ کھائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ تو فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو یعنی بیت المال کا منتظم اس کو یوں سمجھا جیسے کوئی یتیم کا والی ہوتا ہے کہ اگر ضرورت مند ہوتا ہے کہ وہ ضرورتاً اس میں سے کھا سکتا ہے، اور اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ بچے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان استغنیت استعففت، اگر تو مجھے ضرورت نہ ہو تو میں نہیں لیتا ہوں، وَإِنْ احتجت استقرضت، اور اگر مجھے حاجت ہوگی تو پھر میں قرض لوں گا اس بیت المال سے، فَإِذَا أَيْسَرْتُ قَضَيْتُ، جب مجھے آسانی ہوگی تو پھر میں اس کو واپس بھی کر دوں گا۔ تو یوں انہوں نے گزارا کیا۔ اب ضمناً بات آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی آدمی نے کہا جی نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا بھئی کیوں؟ انہوں نے کہا جی کہ فلاں جگہ سے جو کپڑا آیا تھا وہ سب میں تقسیم ہوا تھا، لیکن وہ کپڑا اتنا تھا کہ اس میں سے آدمی کا کرتا نہیں بن سکتا تھا، چھب کو جتنا جتنا ملا تھا آدمی کا کرتا اس میں سے نہیں بن سکتا تھا، تو آپ تو لمبے قد کے ہیں تو آپ کا یہ کرتا اس کپڑے سے کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باقیوں سے زیادہ لیا۔ اب سب کو تقسیم ہوا تھا، اس نے کہا مجھے جو ملا تھا اس سے تو میرا کرتا نہیں بنا، اور آپ کا قد بھی لمبا اور آپ کا کرتا بن گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسروں سے زیادہ لیا۔ پہلے تو اس کی وضاحت کریں، جب تک اس کی وضاحت نہیں ہوتی تو اس وقت تک ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ آج آپ کے دنیا میں آج کی دور میں ہوتا تو کمانڈو ساتھ ہوتے، ایسے آدمی کو پکڑ کے وہاں لے جاتے جہاں سے پھر وہ کبھی واپس نہ آتا۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم ہیں جو لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے، اور برسر مجلس ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کپڑا جو سب میں تقسیم ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ اس میں سے قمیض نہیں بن سکتی تھی، تو آپ کی یہ کیسے بن گئی؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ بن عمر کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہوئے، فرمایا بھائی اس کا جواب دو، کیسے یہ کرتا بن گیا؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں
جو کپڑا تقسیم ہوا تھا سب کے برابر مجھے بھی ملا تھا اور میرے ابا جی حضرت فاروق اعظم دونوں کو ملا تھا، تو میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی ان کو دیا ہے، تب جا کے ان کی قمیض بنی ہے، ورنہ باپ کی بات درست ہے کہ ایک آدمی کو جتنا حصہ ملا تھا اس میں سے ان کا کرتا نہیں بن سکتا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب بات کلیئر ہو گئی، تو اب جو ہے یہ ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے بھی۔ تو بہرحال ضمناً بات ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح یتیم کے والی کی جگہ رکھ لیا ہے، بیت المال سے میں اس طرح یوں سمجھتا ہوں جیسے کوئی یتیم کا والی ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر تو وہ اس کو ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ بچے، اس میں سے نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ تو میں بھی اس کو بیت المال کو یوں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر تو مجھے ضرورت نہ ہو تو پھر میں یہاں سے نہیں لیتا، اور اگر ضرورت ہو تو پھر لیتا ہوں۔ اور اس میں بھی دو اقوال ہیں چونکہ آگے، کہ جو لے گا یتیم کے مال سے، کیا جب اس کے پاس مال آئے وہ واپس کرے گا نہیں؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے اس نے ضرورتاً لیا تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس نے ضرورتاً لیا، جب اس کے پاس مال آئے تو واپس کرے۔ تو حضرت فاروق اعظم کا بھی یہی ہے کہ میں اس کو جب ضرورت ہوتی ہے تو قرض کے طور پر لیتا ہوں، اور جب میرے پاس مال آتا ہے تو پھر میں اس کو واپس بھی کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم ان کے مال انہوں دو، یعنی یتیم ہے اور یتیم کا کوئی آدمی سرپرست ہے جس نے اس کے مال جس کے پاس ہے اور وہ اس کے بچپن میں اس کے اوپر خرچ کرتا رہا ہے، اب وہ یتیم ہو گیا، بالغ سمجھدار ہو گیا، اب اس کا مال اس کے حوالے کرنے کا وقت آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کا مال، یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان پر گواہ بنا لو، تاکہ کوئی جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو۔ تو ہر ایسا کام جہاں آگے چل کے جھگڑا پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو اس کی پہلے سے پیش بندی کی جاتی ہے، تاکہ جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو۔ جس طرح مثلا یہ پیچھے گزرا ہے فَإِذَا تَبَايَعْتُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، کہ جب تم کوئی کاروبار کرو، خرید و فروخت کرو تو اس پر گواہ بنا لو۔ اب اس میں بھی پھر یہی ہے کہ اگر معمولی چیز ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آدمی کوئی چیز چھوٹی سی خریدے، جائے اسٹور سے 10 یورو کا سودا خریدا ہے تو اس میں بھی گواہ بنائے، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑی چیز خریدی ہے تو اس کے قانون کے مطابق گواہوں کا بھی بنائے جائیں، مستحب ہے، تاکہ آگے چل کے کوئی کسی قسم کے جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو۔ اب آج کے دور میں مثلا ہر چیز کو لکھا جاتا ہے گورنمنٹ کے پیپروں پہ، اور وہ ہوتا ہے کہ وہ معتبر ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کے درمیان اتنے میں سودا ہوا ہے، تو اس لیے اب پھر اس کی اس طرح ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو یتیموں کے والی اور ان کے سرپرست جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پہ گواہ بنا لو کہ دو آدمی موجود ہوں، دو آدمیوں کی موجودگی میں ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے، تاکہ ضرورتاً وہ گواہی دے سکیں، کوئی آگے چل کے جھگڑے کی صورت نہ پڑے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالی حساب کرنے والا نگران سب سے بہتر ہے۔ آگے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ چھوڑا ہے والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑا ہے والدین اور قریبی رشتہ داروں نے۔ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، وہ ترکہ جو انہوں نے چھوڑا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بہرحال اس کو
شرعی حکم کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ نصیبا مفروضہ، یہ ایک حصہ ہے جو مقرر شدہ ہے۔ تو اب جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کا ترکہ اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس میں مرد اور عورتیں جو بھی ہیں سب کے سب اس کے وارث ہوتے ہیں، یعنی اس کے ورثاء میں مرد عورتیں، کیونکہ اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی فوت ہونے والے کے جوان بیٹے ہیں یا بھائی ہیں تو وہ ساری جائیداد خود اپنے قبضے میں کر لیتے، عورتوں کو اور بچوں کو، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اور دلیل یہ دی جاتی تھی کہ وراثت سے حصہ تو اس کو ملنا چاہیے جو تلوار لے کے دشمنوں سے لڑ سکے، جو جا کے وہاں لڑائی کر سکے۔ عورتیں اور بچے جو لڑائی نہیں کر سکتے ان کو وراثت سے کیا حصہ ملے، یہ وہاں پہ ہوتا تھا۔ اور اب دیکھیے اسلام نے اس ظلم کو ختم کیا، اور آج یورپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہاں ایک قانون تھا کہ صرف بڑا بیٹا جو ہے وہ وارث بنتا تھا، باقی کسی کو وراثت نہیں ملتی تھی۔ پیرزادہ امداد حسین صاحب نے یہ لکھا ہے کہ 1925 تک یہ قانون تھا کہ صرف بڑا بیٹا وہ وارث بنتا تھا، پھر وہاں تبدیلی ہوئی کہ صرف بیوی کو وارث بنایا گیا، بیٹا بھی نہیں۔ تو بہرحال اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اور ترکہ چھوڑتا ہے تو اس کے ورثاء سب حصہ دار ہوں گے، عورتیں ہوں مرد ہوں، ہاں ٹھیک ہے، سب کا اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ مقرر ہے۔ تو اس کے ورثاء کو اس کے یعنی وراثت سے حصہ ملے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو علماء نے کہا کہ 4 حقوق اس کے ترکہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے متوفی۔ عام طور پر یہ لفظ متوفی بولا جاتا ہے، حالانکہ وہ لفظ متوفی ہے عربی کے قواعد کے مطابق، کیونکہ متوفی تو ہے جس نے موت دی، موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو متوفی وہ ہے جس پہ موت طاری ہوئی، جو فوت ہوا ہے۔ تو اس کے ترکہ میں سب سے پہلے تو یہ کیا جائے گا کہ میانہ روی کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین ہوگی، یعنی اس کے کفن دفن پہ جو بھی خرچہ ہوگا وہ اس کے ترکہ میں سے کیا جائے گا۔ یعنی وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے سب سے پہلے آج کے دور میں مثلا یورپ کے اندر یہاں ہر بندہ تقریباً وہ ڈیتھ کمیٹیوں کے ممبر ہوتے ہیں اور ڈیتھ کمیٹیوں نے ان کا سارا خرچہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کے مال سے یہ خرچہ کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیے ہر چیز پہ خرچہ ہوتا ہے، زندہ رہنے کے لیے بھی مال کی ضرورت ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ نیکسٹ از خراتس، خراتس کوئی بھی نہیں ہے، اس پہ بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ اب یورپ کے اگر دیکھا جائے تو یہاں تقریباً 6-7 ہزار یورو تقریباً ایک آدمی کے یعنی ٹوٹل جو ہے وہ قبر کے اور کفن دفن کے، چاہے پاکستان بھیجا جائے چاہے یہاں دفن کیا جائے، وہ 6-7 ہزار یورو یعنی پاکستان کے تقریباً 14-15 لاکھ بن جاتے ہیں۔ یہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کی تجہیز و تکفین جو ہے وہ اس کے مال سے کی جائے گی، پھر اس کے بعد قرض کی ادائیگی ہوگی۔ اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو قرض بھی اس کے مال سے تقسیم سے پہلے ادا کیا جائے گا، یعنی وہ بھی اس کی جو مال ترکہ چھوڑا اس میں پھر عورت کا مہر بھی آ جاتا ہے، اگر حق مہر اس نے ادا نہیں کیا تو وہ بھی قرض میں ہی آئے گا، وہ بھی ادا کیا جائے گا۔ تو جو بھی اس کے ذمے
قرض ہوگا وہ بھی اس کے مال سے۔ پہلی چیز تجہیز و تکفین پہ جو خرچہ ہوگا وہ اس کے مال سے ہوگا، پھر قرض کی ادائیگی، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے وصیت۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت کے مطابق مال دیا جائے گا۔ اب دنیا میں ایک آدمی اپنے مال کا مالک ہے، وہ چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے دے، لیکن اگر وصیت کر کے جاتا ہے تو مرنے کے بعد پھر قانون کے مطابق وصیت نافذ ہوگی۔ وصیت جو ہے وہ تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے۔ ایک آدمی مسجد کو دیتا ہے، مدرسے کو دیتا ہے، اسپتال کو دیتا ہے، کسی بھی رفائی کام میں دیتا ہے، اس کا مال ہے، وہ دیتا ہے، دیتا رہے۔ لیکن اگر وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد مسجد کو اتنے دینا ہے، مدرسے کو اتنے دینے ہیں، فلاں کام میں اتنے دینے ہیں، تو اب وہ وصیت اس کے تہائی مال تک نافذ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا پھر اس کا تیسرا حصہ جو ہے اس تک وصیت نافذ ہوگی۔ اگر اس نے اس سے زیادہ وصیت کی تھی تو 2/3 بہرحال اس کے وارثوں کا حصہ ہوگا، اس میں وصیت نہیں جائے گی۔ 1/3 1/3 جو ہے اس تک، اگر اس سے کم ہے تو وہ نافذ ہوگی، اور اس سے زیادہ ہے تو 1/3 1/3 جو ہے تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت میں دیا جائے گا۔ 2 حصے بہرحال وارثوں کے ہوں گے۔ اور پھر وارثوں کے آگے 2 قسمیں ہیں۔ کچھ وارث وہ ہیں جن کا حصہ مقرر ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، اور کچھ وہ ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں ہے۔ تو جن کے حصے مقرر ہیں ان کو اصحاب الفرائض یا ذوی الفروض کہا جاتا ہے کہ ان کا حصہ مقرر ہو گیا بھئی، مثلاً 1/8 جو ہے وہ اس کو ملے گا، بیوی کا حصہ مقرر ہے، ماں کا حصہ مقرر ہے، باپ کا حصہ مقرر ہے، خاوند کا حصہ مقرر۔ تو یہ ہیں اصحاب الفرائض یا ذوی الفروض۔ اور باقی جو بچتا ہے پھر، یعنی جن کے حصے مقرر ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو سارا پھر ان کا ہوتا ہے، ان کو اسبہ کہا جاتا ہے۔ مثلا بیٹا ہے یا اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ملے ہوئے ہوں، اگر صرف بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے حصہ مقرر ہے، اور اگر ساتھ بیٹا بھی ہو، بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو پھر وہ سارے اسبہ ہوں گے، پھر ان کو شرعی قانون کے مطابق اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی تجویز و تکفین جو ہے اس میں جو خرچہ آئے گا وہ اس کے ترکے میں سے ہوگا، پھر قرض کی ادائیگی، اس میں مہر بھی آ جاتا ہے وہ بھی، پھر اس کی وصیت وہ تہائی تک نافذ ہوگی۔ اب جو مال بچا ہے وہ اصل وراثت ہے جو تقسیم کی جائے گی۔ اس میں پہلے جو ہیں اصحاب الفرائض جن جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دیے جائیں گے، پھر باقی جو بچے گا پھر وہ اسبہ جو ہیں باقی جو بچتے ہیں وہ ان کو دیا جائے گا۔ اس کا جو ہے نا یہ اگلی آیت جو ہے، اگلا رکوع جو شروع ہوتا ہے یوصیکم اللہ فی اولاد، اس میں یہ سارے حصے جو ہیں یہ طریقہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ تو یہ حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں 2 چیزیں جو ہیں نا، 2 لحاظ سے یہ آیت مجمل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں حصوں کی تعین نہیں، یہ فرمایا کہ حصہ ہے، والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، کتنا حصہ ہے یہ نہیں بیان ہوا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اقربون یہ کون ہے، کہا کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جب فوت ہوں تو مردوں اور عورتوں کا حصہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی پھر وضاحت، اب دیکھیں قرآن پاک میں بعض اوقات کوئی حکم مجمل ہوتا ہے، اس کی تفسیر کسی دوسری آیت میں آ جاتی ہے۔ القرآن یفسر بعضها بعضا، کہ قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ کسی جگہ کوئی حکم مجمل ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ تو اس کی تفسیر اگلی آیت میں ہو رہی ہے کہ یہ جو یعنی کہا گیا کہ حصہ ہے، کتنا حصہ ہے، وہ اگلی آیت میں بیان ہوگا۔ اور بعض اوقات اگر قرآن پاک میں اس کا یعنی اس اجمال کی تفصیل نہیں ہے تو پھر احادیث مبارکہ میں ہے، اور اگر احادیث مبارکہ سے بھی نہ ملے تو پھر علماء نے
قیاس کے ذریعے غور و فکر کر کے اس کی وضاحت کی ہے، اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو پہلا حصہ جو ہے کہ یعنی پہلا جو اس میں اجمال ہے کہ حصہ بیان ہوا کہ حصہ ہے، کتنا حصہ ہے اس کی تعینی وہ اگلی آیت میں آ جائے گی۔ تو دوسری آیت اس کی یعنی اگلے رکوع کی پہلی آیت اس کی تفسیر کر دے گی۔ اب دوسری چیز اس میں اقربون، قریبی رشتہ دار۔ اب والدین بھی جو ہیں سب سے قریبی رشتہ دار تو وہ ہیں، ان کا الگ سے ذکر ہوا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اولاد اس کی وارث ہوتی ہے اور اس کا ترکہ ان میں تقسیم ہوتا ہے، تو اس لیے خاص طور پر والدین کا ذکر کیا، حالانکہ اقربون کے اندر وہ بھی آ جاتے تھے۔ تو اب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، حضرت اوس بن ثابت انصاری، ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کے پسماندگان میں ان کی ایک بیوی تھی جن کا نام ام کجہ تھا، اور 3 ان کی بیٹیاں تھیں۔ یہ ان کے جو قریبی وارث بیٹی یعنی بیوی اور 3 بیٹیاں، لیکن ان کے چچا کے بیٹے 2 آدمی تھے، سوید اور ارفجا ان کا نام لکھا گیا۔ وہ وصی تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس زمانے کے پرانا جو پہلے سے قانون روٹین چل رہی تھی اس کے مطابق انہوں نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا کہ جی ہم جنگ میں جا سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، تو یہ عورت اور یہ بچیاں ان کا کیا کام وراثت سے، انہوں نے سب کچھ لے لیا۔ اب وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میرا خاوند اوس بن ثابت وہ فوت ہو گئے اور اس نے اپنے پیچھے مجھے اور ان 3 بیٹیوں کو چھوڑا ہے، اور میرے پاس کوئی اور مال نہیں ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کھلا سکوں، اور اس کا جو ترکہ تھا اس پہ تو وہ 2 سوید اور ارفجا انہوں نے قبضہ کر لیا، اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ عورت اور یہ لڑکیاں تو کہاں جنگ میں جا سکتی ہیں اور کہاں لڑ سکتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو جب یعنی بات چیت کی تو حضور نے ان کو اس میں تصرف کرنے سے روک دیا کہ تم تصرف نہیں کرو، میں انتظار کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہوگا۔ تو پھر اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ جائیں، مردوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، یعنی سب کا اس میں حصہ ہے۔ تو اب جس وقت کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، جو اس کے وارث اس وقت موجود ہیں وہ وارث ہوں گے۔ اگر کوئی اس کے یعنی اولاد میں سے بھی اس سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ شرعی طور پر اس کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ اب قانون جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے ایک برابر ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسے ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی فوت ہوا، اس کے 2 3 4 بیٹے بیٹیاں ہیں، اور کوئی اس کا بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو چکا ہے اور اس کی آگے اولاد، ظاہر بات ہے عام طور پر وہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ جو اس کا بیٹا فوت ہونے والے کا اس کی زندگی میں فوت ہو چکا ہے، اس کے آگے اولاد ہے، وہ چھوٹے ہیں، تو قانون کے مطابق اب پاکستان کا قانون بھی یہی ہے، شرعی قانون بھی یہی ہے کہ ان کو حصہ وراثت میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وارث وہ ہیں جو اس وقت موجود ہیں، جو پہلے فوت ہو چکا ہے وہ وارث نہیں ہے۔ وراثت بنتی اس وقت ہے جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، جو چھوڑا ہے وہ وراثت ہے، اور جو اس وقت زندہ ہیں موجود ہیں وہ وارث ہوں گے۔ تو اس پہ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیوں کہ وہ یتیم بچے ہیں تو ان کو کیوں نہیں حصہ ملے گا، لیکن قانون جو ہوتا ہے، قانون یہی ہے کہ وراثت بنتی اس وقت ہے کہ جب ایک آدمی فوت ہوتا ہے، تو جب
اب جب مثلا دیکھیں جس طرح مثلا وہ دادا بنتا ہے، اس کے پوتے پوتیاں ہیں اس کے مرحوم بیٹے کے، تو اگر وہ اپنی زندگی میں ان کو دے جاتا تو جتنا چاہتا دے جاتا، ان کی ملکیت میں ان کے نام کر دیتا۔ تو جب خود اس نے نہیں کیے ہیں تو اب قانون پہ کوئی آدمی اعتراض کرے بھائی قانون کیوں نہیں دے رہا، شریعت کیوں نہیں دے رہی؟ شریعت کا قانون یہی ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو پیچھے جو کچھ اس کا ہوتا ہے وہ وراثت بنتی ہے، اور وراثت انہی کو ملے گی جو اس وقت موجود تھے۔ تو اب جو فوت ہو چکا ہے وہ وارث نہیں ہے، تو جب وہ وارث نہیں ہے تو آگے اس کی اولاد بھی پھر اس کی وارث نہیں ہوگی۔ تو وراثت جب بنتی ہے تو جو اس وقت موجود ہوتے ہیں وہی اس کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو چھوڑا ہے والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو چھوڑا والدین اور قریبی رشتہ داروں نے، مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بہرحال اس میں قانون اور شریعت کے مطابق وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ نصیبا مفروضہ، یہ ایک حصہ مقرر ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت، اولو القربہ، قریبی رشتہ دار، والیتامى والمساکین، اور یتیم اور مسکین، یعنی کسی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تقسیم کے وقت وہ رشتہ دار آ جائیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، یوں کہہ لیجیے جیسے ابھی میں نے بات کی کہ ایک آدمی فوت ہوا ہے، اس کا ایک بیٹا پہلے فوت ہو چکا ہے، اس کی اولاد موجود ہے۔ اب جو اس کی اولاد اس وقت بیٹے بیٹیاں موجود ہیں یا باقی جو اس کے وارث ہیں وہ تو ان کا تو حصہ ہے، لیکن اس کے فوت شدہ بیٹے کی جو اولاد ہے یعنی پوتے ہوں یا اس کی پوتیاں ہوں ان کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب ان کو یعنی یہ اخلاقی طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی وہ اس میں سے فارزقوہم منہ، اس میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دو۔ قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین جب اس وراثت کی تقسیم کے وقت آ جائیں تو اب یعنی قانوناً ان کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان میں سے کچھ دیں، فارزقوہم منہ، اس میں سے کچھ دے دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کو اچھی بات کہو، یہ کہو بھائی تمہارا قانونی طور پر کوئی حصہ نہیں بنتا ہے لیکن اخلاقی طور پر تمہیں یہ دیا جا رہا ہے۔ اب اس میں بھی ایک چیز ہے کہ جب یہاں امر کا صیغہ آیا فارزقوہم منہ، اس میں سے ان کو کھلاؤ، امر جو ہوتا ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر آگے مفسرین نے لکھا کہ پہلے یہ فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت اور اس کا وجوب جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ یا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات امر کا صیغہ ہوتا ہے لیکن امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ استحباب کے لیے ہوتا ہے، کہ بعض چیزیں مستحب ہوتی ہیں لیکن وہ یعنی اس کو امر کے صیغے کے ساتھ کہا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات اباحت کہ کوئی چیز جائز ہے تو اس کو بھی امر کے صیغے کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ جیسے مثلا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو اب تم جمعہ کے لیے نماز کے لیے جلدی کرو اور کاروبار کام کاج چھوڑ دو، یہ امر ہے وجوب کے لیے۔ اب اس وقت جب جمعہ کا وقت ہو گیا، اذان ہوگی، تو اب کاروبار کرنا ناجائز، حرام، گناہ، تو اس وقت جمعہ کے لیے جاؤ۔ آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، کام کاج کرو۔ اب یہ دوسرا حکم جو ہے یہ نہ وجوب کے لیے ہے نہ استحباب کے لیے ہے، یعنی جمعہ کی نماز کے بعد جا کے کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا نہ تو واجب ہے نہ مستحب ہے بلکہ جائز ہے۔ اب یہ مباح کیا جا رہا ہے کہ پہلے ایک جو پابندی تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے کہ اب پابندی ختم ہوگی، اب تم کام کاج کاروبار کر سکتے ہو۔
تو بعض اوقات یہاں امر اباحت کے لیے ہے کہ ایک پہلے جو پابندی لگائی تھی اس کو ختم کر دی، بعض اوقات استحباب کے لیے ہوتا ہے، اور عام طور پر امر جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں امر جو ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یا اگر وجوب کے لیے تھا تو وہ اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو یہ استحباب کے لیے ہے کہ اگر وراثت کی تقسیم کے وقت کوئی ایسے رشتہ دار جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے اور اسی طرح یتیم اور مسکین وہاں آ جائیں تو ان کو بالکل خالی نہ لوٹایا جائے، بلکہ ان کو بھی اس میں سے کچھ دیا جائے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ انتہائی اچھائی کے ساتھ بات کی جائے، بھائی تمہارا اس میں حصہ تو کوئی نہیں ہے قانوناً، لیکن تمہیں اخلاقی طور پر اس میں سے دیا جا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔